حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہے، اور اپنے بھائی کے عیبوں کی جستجو میں نہ پڑا کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت بیان کیا کرو، ایک دوسرے کے عیب بیان کیا کرو۔ کیا یہ بات تم کو پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ تو ان تمام باتوں میں اللہ سے ڈرو، او بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے اندر بتلایا کہ اپنے بھائی کی عیبوں کو بیان نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کو بیان نہ کیا کرو۔ اب یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی بات ایسی موجود ہو جس کو ہم کسی دوسرے کے پاس بیان کرتے ہیں، اور جب وہ سنے تو اس کو وہ برا لگے، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کے بارے میں یہ وعید ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے، چغل خوری جو ہے، وہ زنا سے بھی زیادہ بھاری ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج دکانوں پر، چوراہوں پر، گھروں کے اندر اور اسی طریقے سے روڈوں پر، غرض یہ کہ جہاں بھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں کسی نہ کسی کی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب برائی جب شروع ہوئی تو ہم لوگوں کو خوب مزہ آتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں وہ یہ اس طریقے سے کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ ارے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا جو ہے پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم کسی کو سزا نہیں دے سکتے، کسی کو ہم ثواب نہیں دے سکتے۔ اگر فری میں ہم لوگ جب ہم کسی اپنے بھائی کی برائی کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، جتنی دیر ہم برائی کریں گے تو جتنی ہماری نامہ اعمال میں نیکیاں ہوگی اتنی ہی کم کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ بتاؤ کہ مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مفلس وہ شخص ہے کہ جو مالدار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جس کے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں ہو اور وہ خوب نیکیاں لے کر کے قیامت کے دن حاضر ہو، لیکن وہ شخص نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا،
تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جس کا حق اس نے مارا ہے، جس کی برائی اس نے کی ہے، جس پر اس نے ظلم کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں سے اتنی ہی نیکیاں کاٹ کر کے دوسرے بھائی کی جس کی غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ دیکھتے دیکھتے اس کی جو نیکیوں کا نامہ اعمال ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں اور اس بات کو لوگوں کو بھی سنائیں اور لوگوں کو بھی منع کریں کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن و شریعت، قرآن و حدیث کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ہمیں حکم دیا ہے، جتنی سنتیں ہمیں بتلائی ہے اور جتنی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے جتنے احکامات من جانب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان پر ہم عمل کرنے والے بن جائے۔ یہی آج حالات کو درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو بیان کیا کہ میں نے مالٹا کی تاریک راتوں میں، مالٹا کی جیل کی تاریک راتوں میں امت مسلمہ کی پستی کے بارے میں غور و فکر کیا تو میں نے دو وجہ پائی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم، آج ہمارے نوجوان نسل، آج امت مسلمہ قرآن سے بالکل دور ہے۔ افسوس، ہم لوگوں نے قرآن کریم کو صرف تعویذ کی کتاب سمجھا، آج ہم لوگوں نے قرآن کریم کو جھاڑفوں کی کتاب سمجھا، آج ہم لوگوں نے قرآن کریم کو صرف ایصال ثواب کے لیے کافی سمجھا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے کبھی نہیں سوچا۔ حالانکہ قرآن کریم عمل کی کتاب تھی، ہم لوگوں نے اس کو تعویذ کی کتاب بنایا، ہم لوگوں نے اس کو ضرورت کی کتاب بنایا، جب ضرورت پڑتی ہے تبھی اس کو ہم چھوتے ہیں، ورنہ تو پورے سال وہ اسی طریقے سے رکھی رہتی ہے۔ دوسری وجہ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسری وجہ مالٹا کی جیل میں سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ آپس کی خانہ جنگی، آپس میں امت مسلمہ کے اندر آپس میں افتراق و انتشار۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں اب یہ عہد کرتا ہوں کہ اب میں جگہ جگہ مکاتب کھلواؤں گا تاکہ بچوں کو قرآن کریم سکھایا جائے اور مساجد کے اندر قرآن کریم کے علوم و معانی کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں، ہم لوگ جو ہے قرآن کریم کو تھامنے والے بن جائے، رسول اللہ کی سنتوں کو تھامنے والے بن جائے، اور آپس میں پیار و محبت، امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس کے افتراق و انتشار سے بچائے اور آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔